سورہ طٰہٰ آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بولے، بلا شبہ یہ دونوں جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دیں اور تمہارا عمدہ نظام تباہ و برباد کر دیں، لہٰذا اپنی تمام تدبیریں پختہ کر لو، پھر صف باندھ کر آ جاؤ، اور جو آج غالب رہا وہ کامیاب ٹھہرا۔ ان جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، یا تو ڈال یا ہم ہی ہوں پہلے ڈالنے والے۔ موسیٰ نے کہا، بلکہ تم ہی ڈالو۔ پھر ناگہاں ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں بلا شبہ دوڑ رہی ہیں۔ پھر موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ ہم نے کہا، خوف نہ کھا، بے شک تو ہی غالب رہے گا، اور جو لاٹھی تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اسے ڈال دے، وہ نگل جائے گی اس کو جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، بس انہوں نے تو جادوگر کا فریب تراشا ہے، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ چنانچہ جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے کہا، کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لائے ہو؟ یقیناً یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، لہٰذا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے ضرور کٹواؤں گا، اور تمہیں کھجور کے تنوں پر ضرور سولی دوں گا، اور تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیرپا ہے۔ وہ کہنے لگے، ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آ چکے، اور نہ اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا، لہٰذا تو جو کر سکتا ہے کر گزر، بس تو اس دنیاوی زندگی ہی میں حکم چلا سکتا ہے۔ یقیناً ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ بخش دے ہماری خطائیں، اور وہ جادو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ بے شک جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر حاضر ہوگا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ تو وہ مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو مومن بن کر حاضر ہوگا جبکہ اس نے نیک عمل کیے ہوں تو انہی لوگوں کے درجے بلند ہیں، یعنی سدا رہنے والے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ہے جزا اس کی جو گناہوں سے پاک ہوا۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ رات کو میرے بندے نکال لے چل، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا، جبکہ تجھے نہ تو پکڑے جانے کا خوف ہوگا اور نہ ڈوبنے کا ڈر۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو انہیں پانی نے گھیر لیا جیسے گھیرنے کا حق تھا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ نہ دکھائی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، اور ہم نے تم سے طور کی دائیں جانب تورات دینے کا وعدہ کیا، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا، اور ہم نے تمہیں جن پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے ان سے کھاؤ، اور تم اس میں سرکشی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب اترے، اور جس پر میرا غضب اترا تو یقیناً وہ تباہ ہو گیا۔ اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر ہدایت پر رہے۔ اور اے موسیٰ، کون سی چیز تجھے تیری قوم سے جلدی لے آئی تھی؟ اس نے کہا، وہ لوگ میرے پیچھے ہیں، اور اے میرے رب، میں نے تیری طرف جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا، چنانچہ بے شک ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو ایک آزمائش میں ڈال دیا، اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ پھر موسیٰ اپنی قوم کی طرف غضبناک اور غمگین لوٹا
اور کہنے لگا، اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تمہیں اچھا وعدہ نہ دیا تھا؟ کیا پھر تم پر عہد طویل ہو گیا تھا، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے؟ لہٰذا تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ وہ کہنے لگے، ہم نے تیرے وعدے کی اپنے اختیار سے خلاف ورزی نہیں کی، لیکن ہم سے قوم فرعون کے زیورات کا بوجھ اٹھوایا گیا تھا، تو ہم نے وہ آگ میں ڈال دیے، اور اسی طرح سامری نے بھی زیور ڈالا۔ پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑا، ایک دھڑ بنا ڈالا، جس کی آواز گائے کی سی تھی۔ پھر وہ لوگ کہنے لگے، یہی ہے تمہارا الہ اور موسیٰ کا الہ، وہ تو بھول گیا ہے۔ بھلا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ بلا شبہ وہ بچڑا ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا، اور نہ ان کے کسی نفع و نقصان کا کوئی اختیار رکھتا ہے؟ اور بلا شبہ اس سے پہلے ہارون نے ان سے کہا تھا، اے میری قوم، یقیناً اس کے ساتھ تم آزمائے گئے ہو، اور یقیناً تمہارا رب رحمان ہے، لہٰذا تم میرا اتباع کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ وہ کہنے لگے، ہم تو ہمیشہ اس کی پوجا کرتے رہیں گے حتیٰ کہ موسیٰ ہمارے پاس لوٹ آئے۔ موسیٰ نے کہا، اے ہارون، تجھے کس چیز نے روکے رکھا جب تو نے انہیں دیکھا کہ وہ بھٹک گئے ہیں، کہ تو نے میرا اتباع نہ کیا؟ کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ ہارون نے کہا، اے میرے ماں جائے، میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑ، میں ڈرا کہ تو کہے گا تو نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا اور میری بات یاد نہ رکھی۔ موسیٰ نے کہا، اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہ دیکھی، چنانچہ میں نے مٹی کی ایک مٹھی جبرائیل کے گھوڑے کے نقش قدم سے بھر لی اور وہ اس میں ڈال دی، اور میرے نفس نے مجھے یہی ترغیب دی۔ موسیٰ نے کہا، تو دفع ہو جا، اب یقیناً تیرے لیے زندگی بھر یہی ہے کہ تو کہتا رہے، مجھے نہ چھونا، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ ہے، وہ ہرگز تجھ سے نہیں ٹل سکتا، اور تو اپنے معبود کی طرف دیکھ جس کی پوجا میں تو لگا رہا، ہم اسے جلا دیں گے، پھر اڑا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ بس تمہارا معبود تو اللہ ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے۔ اسی طرح ہم آپ کو احوال سناتے ہیں جو پہلے گزرے، اور یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ذکر قرآن دیا۔ جس نے اس سے منہ موڑا تو یقیناً وہ یوم قیامت ایک بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا، وہ اس تکلیف میں ہمیشہ رہیں گے، اور یوم قیامت بوجھ اٹھانا ان کے لیے برا ہوگا۔ الحمدللہ۔